وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. پڑھنے کے بعد بھی کیا آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھ پائیں گی؟ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں. جب آپ اپنے اوپر یہ رنگ چڑھا لیں گی تو آپ کا پتہ چلے گا کہ یہ عزت دار عورتیں ہیں، یہ وہ اللہ کی فرما بردار بندیاں ہیں جو جا رہی ہیں الحمدللہ، جنہوں نے اس دور میں جہاں فیشن ٹاپ پہ ہے، جہاں اپنے جسم کو دکھانا ٹاپ پہ ہے، جہاں اسی کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا زیادہ کس کے زیادہ کپڑے اترے ہوئے ہیں، سلیو لیس ہے وہ مطلب یہ بہت ماڈرن ہے، جینز ہے مطلب بہت ماڈرن، سب کے سامنے آنا، ایکسپوز ہونا، اس کو ایک بات سمجھی جاتی ہے. اس دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چن لے اور آپ اپنے اوپر چادر یہ ڈال لیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں. اور ایسی عورتوں کو پھر تنگ نہیں کیا جاتا. آپ یہ آبزرو کر کے دیکھ لیں، میں نے تو اس کو بہت دفعہ آبزرو کیا ہے کہ جب آپ باہر جائیں آپ فل کورڈ ہیں، شاید ہی بہت ہی کوئی برا ذہن کا انسان ہو جو آپ کو تنگ کرے، بہت ہی کوئی کہہ رہے ہیں کہ سکھ انسان ہو، مینٹلی سکھ ہو جو آپ کو تنگ کرے. نارملی جب آپ اپنے آپ کو پوری طرح کور کرتی ہیں اور وہ کور ایسا ہونا ہے کہ جس میں اٹریکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اب آپ کا بایا بہت ٹائٹ ہے، سکارف آپ کا اوڑا ہے اور باقی سب آپ کے ابھار نظر آ رہا ہے، یہ نہ ہو، یا پھر آنکھوں میں بڑا بڑا کاجل ہے، پھر تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے نا. یعنی آپ ایسے ہوں کہ آپ اٹریکٹیو نہ لگیں. تو یقین کریں کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا، کوئی بھی آپ کو اذیت نہیں دیتا. آپ تو مطلب آپ کا تو چہرہ بھی نہیں پتا چل رہا آپ کس کی بیٹی ہیں کس کی نہیں، پر یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ اسلام کی بیٹی ہیں، یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، یہ اللہ کی فرما بردار بندیاں جو جا رہی ہیں، ان کو ہم چھیڑنے کی غلطی نہیں کر سکتے، ٹھیک، ان کو ہم تنگ نہیں کر سکتے. اور یہ دیکھا گیا کہ جو لڑکیاں خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے اپنے آپ کو بنا سوار کے باہر جاتی ہیں، ان کی طرف مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کو تنگ بھی کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. یقین کریں صرف مرد کا دیکھنا کہ وہ کس نظر سے دیکھتا ہے چبھ جاتا ہے، بہت برا لگتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی سینس اتنی تیز رکھی ہے کہ اس کو فوراً پتا چل جاتا ہے. یعنی اگر وہ سیدھا بھی دیکھ رہی ہے تو رائٹ لیفٹ اسے ایسے اینگل سے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی لڑکا مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ دیکھنا اتنا برا لگتا ہے کہ کوئی جیسے اس کی آنکھیں آپ کے اندر گھس گئی ہوں، بڑا ہی وہ مطلب بہت ہی برا فیل ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے. لیکن ہم اپنی پرسنل چیزوں کو بند کر کے رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ میری پرسنل چیزیں، یہ میری پرائیویٹ چیزیں، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے رکھتے ہیں، اپنی وارڈروب سب کو نہیں دکھاتے، بند کر کے ہر چیز اندر رکھی ہوتی ہے کہ مہمانوں نے بھی آنا. تو ہم اپنی پرائیویٹ اور پرسنل چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی چیز کے اوپر نظر نہ پڑے، ٹھیک ہے، قیمتی چیزوں کو چھپاتے ہیں نا ہم. لیکن باہر جا کے آپ تو سب سے قیمتی ہیں، جب آپ اپنے آپ کو خود دکھا رہی ہیں اور کوئی آپ کو دیکھے کیسا لگتا ہے، وہ بہت برا لگتا ہے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس رنگ کو پسند کیا ہے وہ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کر لیا ہے. اب آپ کے دل میں ایک ہلچل ہے، میں کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، تو دیکھیں آپ کے دل کے اندر وہ بیج ہے، بس اس کو پکڑ لیں اور اس کو اگنے دیں، اس کو بڑھنے دیں، اس کو پھلنے پھولنے دیں. اور جب یہ درخت بن جائے گا، یقین کریں جیسے درخت سب کو سایہ دیتا ہے، ایک پردے والی عورت بھی باقی آنے والی عورتوں کے لیے ایک سائے کا کام کرتی ہیں. وہ ان کو سمجھا دیتی ہیں، ان کو بتا دیتی ہیں کہ ایسے ایسے دین پر چلنا ہے، وہ ان کا ہاتھ تھام کے رکھتی ہیں. اور جس طرح درخت پر فروٹ آتا ہے، یہ ایسی عورت کے ساتھ بھی فروٹ ہوتا ہے، اس کی آنے والی تمام نسلیں. جیسے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کے پر فروٹ لگتے ہیں، بالکل ہی ایک عورت درخت کی طرح ہے اور یہ شاخیں اس کی نسلیں ہیں اور فروٹ ان نسلوں کے بچے، ان کی بیٹیاں ہیں الحمدللہ. تو آپ کو اللہ کے لیے اس رنگ کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے اور فائدہ اس میں آپ کا اپنا ہے. جو بھی دین کا حکم آتا ہے اس میں فائدہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. دیکھیں جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے لیے کوئی چیز چوز کرتا ہے. آپ کسی کو کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ بازار جائیں اور میرے لیے کوئی چیز پسند کریں، آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے، یا آپ کا فادر ہے آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ چیز لے کے آئیں گے، تو آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں جائیں لے آئیں، جو آپ لے کے آئیں گی میں وہی ڈریس پہنوں گی.
اور وہ آتا ہے اور آپ پہن بھی لیتے ہیں. آپ کو پتا کہ یہ میرے لیے سب سے اچھا رہے گا, کیونکہ جو پیار کرتا ہے وہ تو بیسٹ چیز لے کے آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ کو بنانے والا, آپ کا کریٹر بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے اور کون سی چیز ہارمفل ہے, یعنی کس کا نقصان ہے اور کس کا فائدہ ہے. تو اس نے چوز کر لیا کہ یہ رنگ اوڑھ لو اپنے اوپر, بٹ آپ کے پاس ایک چوائس ہے, ایک ول پاور ہے, یعنی آپ کو حکم دے دیا, ٹھیک, اس کے بعد آپ کی ول پاور آپ کے پاس آپشن ہے. ٹھیک ہے, آپ اللہ کا حکم مانیں گی تو جنت میں چلی جائیں گی. اللہ نے آپ کے لیے سلیکٹ کر لیا بھئی یہ کلر, اگر اللہ کی نہیں مانیں گی تو پھر آپ اپنا راستہ دیکھ لیں کیا ہوگا. ٹھیک, تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے اور ہم سے بہترین دین کے کام لے لے, آمین. اگر آپ میں سے کسی نے بھی پردہ اتار دیا ہے, ٹھیک, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا وہ کیا کریں, بہت سے کوشچنز آتے ہیں, کیا کریں, کہاں سے دوبارہ سٹارٹ کریں. بڑا آسان ہے, ایک چادر لیں اور اس کو اپنے اوپر ڈال دیں, دیٹس اٹ. یہ جو میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ بتایا تھا وہ کیا تھا, اپنے آپ کو چھپا لیں. لوگوں کی فکر نہ کریں کہ وہ کیا کہیں گے, وہ ہر حال میں لوگ باتیں کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے. ہم اپنی ساری زندگی اس سٹریس کے پیچھے گزار دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں کئی دفعہ ہم اچھے فیصلے اپنے لیے نہیں کر پاتے. جو فیصلے ہمیں سکون دیتے ہیں, ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہمارے مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں, ہم ان کو نہیں کر پاتے وہ فیصلے صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور ہم اپنا سارا سکون برباد کر اپنے لوگوں کی مرضی کو اوپر رکھ لیتے ہیں اور ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں اور پوری زندگی پچھتاتے ہیں. اور کوئی بھی گھر آ کے آپ سے نہیں پوچھتا کہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا, بعد میں ان فیصلوں کے ساتھ آپ کو ہی رہنا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے چنا ہے وہ بہترین ہے, اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کی فکر کیے بغیر آپ دوبارہ سے سٹارٹ کریں. دیکھیں, جب آپ کبھی فیل ہو جائیں کسی سبجیکٹ میں, ٹھیک, تو سب کہتے ہیں وہ تم فیل ہو گئی ہو, آپ کہتے ہیں جی اگلی دفعہ میں محنت کروں گی. تو آپ نہیں کہتے کہ نہیں اب اگلی دفعہ نہیں میں نے پڑھنا, میری بہت بدنامی ہے, بہت بستی ہو گیا, میں نے دوبارہ نہیں پڑھنا. لیکن ہم دوبارہ اپلائی کرتے ہیں, ہم دوبارہ اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے اپنے پردے کے بارے میں. اس کو پہلے سے اتنا اچھے طریقے سے لینا ہے کہ سب کو پتا چل جائے کہ کم بیک بہت اچھا ہے. یہ مطلب یہ آپ کا کوئی ڈرامہ نہیں ہے کہ کبھی آپ پہنے کبھی اتاریں, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کرے, آمین. اچھا جی, اب میرے پاس ایک دو کوشچنز ہیں, میں ان کو آنسر کر لوں. ایک لڑکی کہتی ہیں کہ میرے جو کزنز ہیں میں ان کے سامنے پردہ کرتی ہوں, جو سامنے آتے ہیں تو ہم اپنی نظریں, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, اپنی نظریں میں نیچی کر لیتی ہوں, تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو. تو دیکھیں, آپ کے بارے میں کوئی کیا فیل کرتا ہے آپ کا اسے کنسرن نہیں ہونا چاہیے. آپ صحیح کر رہی ہیں تو وہ کرتی جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ آپ کے لیے میٹر کرنا چاہیے. ٹھیک, آپ اپنی نظروں کو بچاتی ہیں نامحرم کی نظروں سے, الحمدللہ, بڑا خوبصورت آپ کا عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور تقویٰ عطا فرمائے, آمین. باقی کزنز وغیرہ کی کسی کی فکر نہ کریں. جب ہم فیشن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو تب بھی ہم کسی کی فکر نہیں کرتے کہ کون ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. تو جب ہم پردے کی طرف آتے ہیں تو فوراً ہم ڈر جاتے ہیں, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہیں گی. نہیں, بس آپ پردے کو فالو کریں, یعنی پردے کو اپنائیں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو مجھے بہت اچھی لگی, بہت اچھی, جب میں نے پردہ کیا تھا تو وہی نظریں جو مجھ سے آئی کانٹیکٹ کرتی تھی پردہ کرنے کے بعد, جب بھی وہ بات کرتے تھے, جتنے بھی میل ہوتے ہیں, جب آپ کے خالو ہو گئے, آپ کے پھپھا ہو گئے, آپ کے کزنز ہو گئے, تو میں نے ان کی نظروں میں ایک عزت اور حیا دیکھی, اور وہ آنکھیں نظریں جھکا کے بات کرتے ہیں. اور باہر آنے سے پہلے موسٹ آف دا ٹائم ناک ہوتا ہے کہ منیبہ باجی اندر تو نہیں ہیں, آپ ہی اندر تو نہیں ہیں, ہم آ جائیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرماتے ہیں, الحمدللہ. اس کے بعد ایک کوشچن تھا کہ سٹیپ بردر سے پردہ ہے کہ نہیں, سٹیپ ماموں سے پردہ ہے کہ نہیں. تو اس کو میں نے بڑا کلیئر بتایا تھا, میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. جو آپ کی امی کے محرم ہیں وہ آپ کے بھی محرم ہیں. جن سے آپ کی امی کا پردہ نہیں ہے ان سے آپ کا پردہ بھی نہیں ہے, سوائے ایک آپشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی امی کے جو داماد ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے بہنوئی ہیں, سو ان سے آپ کا پردہ ہے, آپ کی امی کا پردہ نہیں ہے. اب آپ کا جو بردر ہے وہ آپ کی امی یا آپ کے ابو کسی ایک میں سے سگا ہے,
یعنی آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا ہوا، دونوں میں سے پیرنٹس میں سے کوئی ایک آپ کا سگا ہے، تو وہ آپ کے لیے پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ محرم. ایسے سوتیلے بہن بھائی بھی آپ کے محرم، کیونکہ دونوں میں ایک ماں باپ میں کوئی ایک جو ہے وہ آپ کا سگا رشتہ ہوتا ہے. تو اب جو آپ کے ماموں ہیں، چونکہ وہ آپ کی امی کے محرم ہیں، ان کے جو اسٹیپ بردر ہیں تو وہ آپ کے اسٹیپ ماموں آپ کے لیے بھی محرم ہیں، ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک کوشچن آ رہا تھا، بار بار آ رہا ہے، میں بار بار اس کا جواب دے رہی ہوں کہ اگر ہم کسی سے پردہ کرتے ہیں اور کسی سے نہیں کرتے تو کیا معاملات ہیں. تو دیکھیں، کئی جگہ پہ آپ ثواب کما لیتی ہیں اور کئی جگہ پہ آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہیں. تو ایک کلیئر کٹ لائن ہے، اب آپ خود دیکھ لیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو کر رہی ہیں اس کو نہ چھوڑیں، بلکہ ایک سٹیپ اوپر آنے کی پوری کوشش کریں. اس کے بعد ایک کوشچن تھا سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، ایک کوشچن تھا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں اختلاف ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ پوری کوشش کریں کہ غیر محرموں سے سر پہ پیار نہ لیں. ٹھیک، اگر آپ پردہ کرتی ہیں، آپ کا سر کور ہے، اور کچھ ایسے آپ کے رشتہ دار ہیں جو بڑا آپ سمجھ لیں کہ وہ جسٹ لائک آپ کو تھوڑا سا آپ کے سر کے اوپر یا کوئی چادر کے اوپر صرف آپ کو ٹچ کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو لائک وہ برا منا جاتے ہیں. لائک پوری کوشش کریں کہ نہ لیں پیار. لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم بن جاتا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، میں نے یہ خود بھی کوشچن کسی سے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ پوری کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو مطلب ان لوگوں سے جو بہت ہی زیادہ لائک برا بناتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا ہیڈ کور ہوتا ہے، اس سر کے اوپر آپ پھر مطلب لائک کپڑے کو ٹچ ہوتا ہے، سکن ٹو سکن ٹچ نہیں ہوتا. لیکن وہی بات ہے کہ تقویٰ کا جو لیول ہے وہ اگر آپ اٹین کرنا چاہتے ہیں ہائیسٹ، تو پھر کوشش کریں کہ آپ سر پہ پیار نہ لیں غیر محرموں سے.